السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں مفصل جواب دیا جائے۔ غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق علماء متقدمین میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر جمہور سلف صالحین اسے جائز کہتے ہیں، جبکہ حناف اور مالکی حضرات اسے ناجائز خیال کرتے ہیں۔ ہمارا رجحان جواز کی طرف ہے، جس کی دلیل مدرج ذیل فرمان نبوی ہے۔ آج حبشہ سے تعلق رکھنے والا ایک نیک سیرت انسان شاہ حبشہ فوت ہو گیا ہے، اور ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے صف درست کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کے وقت ہم نے صف بندی کر رکھی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ساتھ لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں 4 تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کی سرزمین کے علاوہ غیر ملک میں فوت ہوا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ ایک ملک کا سربراہ مسلمان ہو اور اس کے اسلام کا چرچا بھی ہو، لیکن وہاں اس کا ہم نوا نہ ہو۔ حتیٰ کہ اعیان سلطنت، اہل خانہ اور دوست احباب بھی اس نعمت سے محروم ہوں اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ لغیر ارزاکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرزمین مدینہ میں فوت نہیں ہوا، اگر یہاں فوت ہوتا تو تم ضرور اس کا جنازہ پڑھتے، لہٰذا تم اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کرو۔ البتہ غائبانہ نماز جنازہ کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ فوت ہونے والا اچھی شہرت، سیاسی، مذہبی اور علمی حیثیت کا حامل ہو۔ ہر چھوٹے بڑے کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر درست نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی میں سیاسی یا مالی مفادات وابستہ نہ ہوں، صرف اللہ کی رضا جوئی طلب ہو۔ اس کے علاوہ اعلانات یا انتظار یا دیگر ذرائع ابلاغ کو استعمال نہ کیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل رواج کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہاں تقاریر یا خطابات کا بھی قطعاً اہتمام نہ ہو۔ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔